کیا آپ جانتے ہیں کہ ہمارے اسلام میں مردار کھانا جائز ہے؟ چلیے میں آپ کو پورا واقعہ سناتا ہوں میرے بھائی۔ ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک محفل میں تھے۔ وہاں پہ ایک بزرگ آئے اور وہ حضرت عمر سے فرمانے لگے، اے عمر، میں آپ کو اپنے اندر کی 4 خاصیتیں بتاتا ہوں، پھر آپ مجھے بتائیے گا میں کس طرح کا انسان ہوں۔ تو حضرت عمر کہنے لگے، فرمائیے آپ۔ تو پہلا انہوں نے کہا کہ میں مردار کھاتا ہوں۔ تو حضرت عمر کو بڑا افسوس ہو کہ یہ بزرگ ایسی کیا بات کہہ رہے ہیں کہ مردار کھاتے ہیں، ہمارے مردار تو کھائے ناجائز نہیں اسلام کے اندر۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ جب میں فتنے کو دیکھتا ہوں تو بڑا خوش ہوتا ہوں۔ فتنہ آپ اور ہم لوگ جو کہتے ہیں، فتنہ اسے کہتے ہیں جو غیبت کرتا ہے، چگلی کرتا ہے یا دوسروں کے گھروں میں آگ لگاتے ہیں، فتنہ اسے کہا جاتا ہے۔ تو حضرت عمر اور زیادہ ناراض ہو گئے اور غصہ ہو گئے۔ تیسرا انہوں نے کہا کہ جہاں اللہ کی رحمت برستی ہے میں وہاں سے بھاگ جاتا ہوں۔ تو حضرت عمر اس بات سے اور زیادہ ناراض ہو گئے کہ یار جہاں اللہ کی رحمت ہوتی ہے تو وہاں سے ہی بھاگ جاتے ہیں۔ اور چوتھا انہوں نے کہا کہ میں بنا دیکھے گواہی دے دیتا ہوں۔ تو اے عمر، اب یہ بتاؤ میں کس طرح کا انسان ہوں؟ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا غصہ آیا کہ وہ اپنے پاس چابک رکھتے تھے، ہنٹر۔ انہوں نے کہا کہ میرا جی کر رہا ہے کہ میں چابک نکالوں اور آپ کے جسم سے آپ کے خال نکال دوں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، اے عمر، غصہ مت ہو، ان شخص نے جو بھی کہا ان بزرگوں نے بالکل صحیح کہا ہے۔ چلیے میں آپ کو اس کا مطلب سمجھاتا ہوں۔ جو انہوں نے پہلا کہا ہے کہ میں مردار کھاتا ہوں، تو مردار کہتے ہیں مچھلی کو۔ جب مچھلی کو پانی سے نکالتے ہیں تو وہ مر جاتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مچھلی کو ہمیں اجازت دی ہے کہ وہ حلال ہے مردہ بھی کھانا۔ تو ان کی پہلی بات بالکل صحیح ہے۔ جو دوسری بات جو انہوں نے کہی ہے کہ فتنے کو دیکھ کر خوش ہوتا ہوں۔ فتنہ قرآن کے اندر کہا جاتا ہے مال اور زر اور اپنی اولاد کو۔ کون سا ایسا شخص ہے جو اپنی اولاد اور مال اور زر کو دیکھ کر خوش نہیں ہوتا؟ تو ان کی دوسری بات بھی بالکل جائز ہے۔ اور تیسری بات جب انہوں نے کہی کہ میں جہاں اللہ کی رحمت ہوتی ہے میں وہاں سے بھاگ جاتا ہوں، تو رحمت کا مطلب یہ ہے بارش۔ قرآن کے اندر بارش کو بھی رحمت کہا گیا ہے۔ تو میرے بھائی، کون سا ایسا شخص ہے جو بارش میں رکتا ہے؟ یا تو اپنے گھر کی طرف بھاگتا ہے یا کسی چیز کے سائے میں جا کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو ان کی تیسری بات بھی بالکل سچ ہے۔ اور چوتھی بات جو انہوں نے کہی ہے کہ میں بنا دیکھے گواہی دے دیتا ہوں۔ تو بنا دیکھے گواہی کا مطلب یہ ہے کہ نہ تو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور نہ ہی انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھا، تو یہ پھر بھی اللہ کی گواہی دیتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی یہ کلمہ شہادت پڑھ کر اس کی گواہی دیتے ہیں۔ تو ان کی چوتھی بات بھی صحیح ہے۔ تبھی تو میرے بھائیوں، ہمارے پیارے نبی کریم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں علم کا شہر ہوں تو علی علم کا دروازہ ہے، علم کے شہر کا دروازہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہمارے پیارے نبی نے فرمایا۔